میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ایک مسئلے کی وضاحت، نماز میں بندہ بھول جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اس کی دو کیفیات ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے۔ آپ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ مسائل، سب کے سامنے اس کی وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہے، کسی کو نہیں پتا، اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ سجدہ سہو، سہو کا معنی کیا؟ بھول، اور بھول پر سجدہ کرنا۔ اس کی دو کیفیات ہیں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں، یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ پہلے تو انسان کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ نماز کے اندر فرض کون سی چیز ہے اور نماز کے اندر واجب کون سی چیز ہے۔ جب ان دو چیزوں کا علم ہوگا تو پھر ہی انسان یہ فیصلہ کر پائے گا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، پہلے تو یہ دو چیزیں، ایک فرض اور ایک واجب، یعنی ایک جو ہے نا ہم فرض جو پڑھتے ہیں، اور ایک فرض نماز ہے اور ایک واجب نماز ہے اور ایک سنت نماز ہے اور ایک نفل ہے۔ سنت بھی دراصل نوافل ہی ہے، لیکن سنت کون سے نوافل ہیں؟ ایک نوافل وہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک نوافل وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے پڑھے، انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ نوافل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے نہیں پڑھے، کبھی پڑھے اور کبھی نہیں پڑھے، تو انہیں سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ ان میں عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں اور عصر کی 4 سنتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ غیر موقدہ ہے۔ اور یہ جو جمعہ کی 2 سنتیں ہیں 4 کے بعد، جو جمعہ کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ جمعہ کی جو بعد والی 2 سنتیں ہیں یہ بھی غیر موقدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ غیر موقدہ ہے، یعنی یہ فرض سنت اور نوافل کی بات ہے۔ اب نماز کے اندر بھی اسی طرح، جس طرح یہ ہم نماز پڑھتے ہیں فرض واجب اور سنت، اسی طرح نماز کے اندر بھی کچھ ارکان فرض ہیں اور کچھ ارکان واجب ہیں۔ یہ میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں اگلے جمعے اس کی پوری بیان کروں گا، اس لیے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض اور کون کون سی چیزیں واجب ہیں۔ صرف اس بات کا آپ خیال رکھیں، آج یہ مسئلہ سمجھیں آپ، کہ جو چیز نماز میں فرض ہے اگر وہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ ایک یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر فرض نماز میں رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر فرض کی ادائیگی میں دیر ہو جائے، غور سے، فرض کی ادائیگی میں دیر ہو جائے اور یاد آ جائے کہ میں نے یہ چیز جو چھوڑی ہے یہ فرض ہے، تو پھر آپ اس کو لوٹائیں، اس کی طرف آیا، اس کو ادا کریں۔ اس کو کہتے ہیں فرض میں تاخیر۔ فرض میں تاخیر یعنی دیر سے ادا تو کر دیا فرض، مگر دیر سے کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو۔ درمیانی تیات ہے نا 4 رکعت والی نماز میں، آپ نے عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہونا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ یہ تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا فرض ہے، لیکن آپ بھول گئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے آپ کو اچانک یاد آ گئی کہ وہ میں نے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، ابھی 2 پڑھی ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ فرض میں جانے کے لیے آپ کو دیر ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ فرض میں جانے کے لیے آپ کو دیر ہو گئی ہے،
اس دیر کا جو تدارک ہے، اس کی جو تلافی ہے، وہ ہے سجدہ صاحب سے، سجدہ صاحب سے۔ ایسا نہ ہو وہ کوئی بندہ نماز پڑھی نا تو نماز پڑھنے جناب سجدہ صاحب کیتا، کوئی بھائی جنگیر ہونا جیسا مولوی صاحب بیٹھے سن تو انہوں نے پوچھی چھوڑیا، بھائی جی تساں نماز وچ سجدہ صاحب کیتا، کیا چیز بھلے ہو جس کی وجہ تساں سجدہ صاحب کیتا؟ انہاں آیا بھائی جنگیر جی بھلیا تا نا اے دوئی رکعت ہے وضو ٹوٹی ہے صاحب تاں سجدہ صاحب کیتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جی وضو ٹوٹی جائے تو تاں بھی سجدہ صاحب اتنا نماز نہیں ہونی۔ سو نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ سمجھے فرض کیا چیز ہے، واجب کیا چیز ہے۔ تو اب میں نے یہ مثال دی آپ کو کہ فرض میں جانے کے لیے آپ کو دیر ہو گئی، تو فرض دیر سے ادا کرنے کی وجہ سے آپ کو سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ آپ سجدہ صاحب ادا کریں گے تو نماز ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ فرض میں دیر ہونے کی وجہ سے، اگر فرض رہ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ فرض میں دیر ہونے سے جو اس دیر کا نقصان ہوا اس کے تدارک کے لیے سجدہ صاحب ہے۔ اور واجب اگر رہ جائے، آپ نہیں ادا کر سکے واجب، تو پھر واجب کے رہنے پر سجدہ صاحب ہے۔ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، واجب کو لٹانے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ایک آپ کو دے دوں، 4 رکعت والی نماز میں جو درمیانی تشہد ہے قاعدہ ہے، یہ بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا۔ 4 رکعت والی نماز میں جو درمیانی تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا۔ یہ آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، بھول گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بیٹھنے کے قریب تھے نا تو آپ کو یاد آ گئی کہ میں نے بیٹھنا تھا تشہد کے لیے، تو کھڑا ہو رہا ہوں تو فوراً بیٹھ جائے۔ اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر آپ کو یہ بات یاد آئی کہ میں نے تو تشہد پڑھنی تھی، میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ چونکہ جب آپ بیٹھنے کے قریب تھے تو آپ واجب کے قریب تھے، جب آپ کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گئے تو آپ فرض کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ چونکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے، یہ فرض ہے، اب فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف آنا یہ غلط ہے۔ ایسے میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ واجب کو چھوڑ دیں، یعنی درمیانی تشہد کو آپ چھوڑ دیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اپنی تیسری رکعت مکمل کریں، پھر چوتھی رکعت مکمل کریں۔ اس کے بعد آخری قاعدے میں عبدہ و رسولہ پڑھ کے دائیں جانب سلام پھیر کے سجدہ کریں، اسے کہتے ہیں سجدہ صاحب۔ اور پھر اپنے پوری یعنی تشہد اتحیات پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، دعا پڑھیں، سلام پھیر دیں، اس طرح کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔